بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا۔ صحیح مسلم کی یہ ایک لمبی روایت ہے جس حدیث کا کچھ حصہ آپ بھائیوں کے سامنے میں نے تلاوت کی پڑھا ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، لا تحاسدوا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہ کرو۔ حسد یعنی کسی کے بارے میں کسی کی نعمت کو دیکھ کے اپنے دل کے اندر یہ جلن پیدا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، تو حسد کسی کے بارے میں نہیں کرنا۔ ولا تناجشوا، تناجشوا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک مسلمان جب کوئی چیز خریدنے کے لیے کسی منڈی میں جاتا ہے تو کوئی ایک تیسرا آدمی دونوں کے درمیان آ جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف ریٹ کو بڑھانا ہوتا ہے، چیز کو خریدنا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ولا تناجشوا، ریٹ کو بڑھانے کے لیے بولی مت لگاؤ، یعنی اس نے خود چیز خریدنی ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ ایک مسلمان کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، ریٹ کو بڑھا دیا۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے بارے میں بغض مت رکھو، اپنے دلوں کے اندر ایک بھائی کی اس کے بارے میں اس کی دشمنی، اس کی کدورت اور اس کی رنجش جو ہے وہ اپنے دلوں میں مت رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق مت ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہوتا ہے تو یہ اس طرف پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے اور دوسرا اس طرف چلا جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی سے پیٹھ مت پھیرے، مطلب یہ کہ اس سے قطع تعلق مت ہو۔ اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو انسان اپنے بھائی کے بارے میں قطع تعلق کرتا ہے کہ اس کی 3 دن کے بعد نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال کوئی بھی جو انسان ہے اور اگر 3 دن کے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رہتا ہے تو یقیناً اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے اور یہ مجرم بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کے درمیان، بھائی سے مراد صرف سگے بھائی نہیں بلکہ ہر مسلمان اس میں شامل ہے، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے عداوت اور کدورت رکھے اور اس سے قطع تعلق ہو جائے، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ایک مسلمان چیز کو بیچ رہا ہے اور کوئی دوسرا آ کے درمیان میں زیادہ ریٹ بڑھا کے وہ چیز خود خرید لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، جب تک دونوں کا اتفاق نہیں ہو جاتا یا دونوں جب تک اپنی رضامندی سے اس معاملے کو ختم نہیں کر دیتے، اس وقت تک کسی تیسرے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بیچ میں آ کے ریٹ کو بڑھا کے چیز کو خود خرید لے، ایسا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا ہے جو دوسری روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی رشتہ کرنے والے رشتہ کرنے کے لیے کسی جگہ پیغام بھیجتے ہیں، منگنی کا پیغام دیتے ہیں اور دونوں خاندانوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، بات چل رہی ہوتی ہے،
لیکن درمیان میں ایک تیسرا خاندان آ جاتا ہے اور وہ ان کو زیادہ لالچ دینا چاہتا ہے اور رشتہ اپنی طرف لینا چاہتا ہے کہ رشتہ ہمیں مل جائے، تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک دونوں خاندان اپنی رضامندی سے رشتے کو فائنل نہیں کر لیتے یا دونوں رشتے کو ختم نہیں کر دیتے۔ جب تک یعنی ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک تیسرا آدمی درمیان میں نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سگے بھائی ان کے آپس میں جس طرح محبت، پیار اور شفقت ہوتی ہے، اسی طرح ہی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا لا یظلمہ، کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن افسوس اس وقت اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں، حتیٰ کہ سگے بھائی دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جہاں بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی جس انسان کا جہاں بھی کوئی موقع ملتا ہے، اس کو کوئی تھوڑی سی فرصت ملتی ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم کرنا چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ ظلم کو اپنی ہوشیاری کا نام دیتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی محنت اور اپنی ہوشیاری کے ساتھ یہ میں نے کام کیا ہے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ایک پہلے درس گزر چکا ہے ظلم کے بارے میں کہ یقیناً آج ہم دنیاوی چیزوں کے اوپر بڑے خوش ہو رہے ہیں، کسی بھائی کے اوپر ظلم کر کے اس کی کوئی چیز کو اپنے حق میں کر لیتے ہیں، یقیناً یہ قیامت کے دن اندھیروں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ظالم انسان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا ولا یخذلہ، مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، یعنی اس کی مدد کرنا چھوڑ دے۔ ایک مسلمان ہے وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے مسلمان کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے اور یہ خاموشی سے بیٹھا ہے، اس کو روک نہیں سکتا، اس کے اندر بولنے کی ہمت نہیں، کوئی اس کے اوپر کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کو کچھ بھی یعنی محسوس نہیں ہو رہا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایمان یعنی وہ انسان جو ہے یعنی جو ایسا کرے گا یقیناً وہ انسان برا انسان ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً یہ اس کے ایسی چیز کی علامت ہے گویا کہ اس کے اندر ایمان ختم ہو گیا ہے۔ جب تک انسان کے اندر ایمان ہے تو وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے آپ نے فرمایا ولا یخذلہ، کوئی مسلمان اپنے بھائی کو نہ چھوڑے، اس کی مدد کرنا مت چھوڑے۔ یعنی اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ مظلوم ہے تو مظلوم کی مدد کرے ظالم کے مقابلے میں آ کے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ظالم ہے تو ظالم کی مدد کرے اس انداز سے کہ اس کو ظلم کرنے نہ دے، اس کو ظلم کرنے سے روکے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ولا یحقرہ، مسلمان کو حقیر مت جانو، مسلمان کو حقیر مت جانو، کیونکہ جب انسان اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے اور اس کو اس بات کے لائق ہی نہیں سمجھتا کہ یہ میرے مقابلے میں آئے یا مجھ سے بات چیت کرے یا میرے سامنے آ کے بیٹھے، تو یقیناً یہ اس کے اندر تکبر کی علامت ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بھائی کو حقیر مت سمجھیں اور یہ مت سمجھیں کہ یہ کس قوم کا ہے، یہ کس ملک کا ہے، یہ اس کا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے، ایسا آپس میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمانوں کے درمیان جس چیز کو معیار ٹھہرایا گیا وہ ہے تقوی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تقوی یہاں ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے دل کے اندر ہے، اگر انسان کا دل صاف ہے تو وہ ہر برائی سے بچ جائے گا، اگر اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، تکبر بھرا ہوا ہے تو یقیناً وہ انسان برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی جامع بات کہی، آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی انسان کو برا ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ میرے بھائی دیکھ لیجئے کتنا بڑی وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان بدترین انسان ہے، وہ برا انسان ہے جو اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا
کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، آپ نے فرمایا ہر مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی مسلمان کی ہر چیز، اس میں ہر چیز اس کی آ جاتی ہے، کوئی بھی کسی بھی اعتبار کی جو تعلق رکھتی ہے، مثلا اس کا خون ہے، یعنی اس کو قتل کرنا، اس کے بارے میں لڑائی کرنا، اس کے بارے میں عداوت رکھنا، ومالہ، اس کی جائیداد، اس کا مال، اس کی کوئی بھی ایسی املاک ہے جو اس کے مال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت کے بارے میں کہ مسلمان کو جو ہے اس کی عزت کو پامال کیا جائے، اس کی عزت کو اچھالا جائے اور اس کو حقیر سمجھا جائے، یہ کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. میرے بھائی یہ کام کریں گے تو یقیناً گنہگار ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.